شروع اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینلز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین معظم، تابعین کے سردار حضرت اویس قرنی الیمنی المرادی کا تعلق یمن کے قبیلہ مراد سے تھا۔ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں بیان کیا ہے کہ آپ کا تعلق ان 8 زہاد تابعین میں سے ہوتا ہے جن پر زہد و تقوی آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نفس الرحمن اور خیر التابعین کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اویس موجود تھے، لیکن اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہونے سے قاصر رہے تھے اور رسول اکرم پر غائبانہ ایمان لے آئے تھے۔ آپ ہمیشہ عشق رسول سے سرشار رہتے اور پیشے کے طور پر لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے اور اس سے جو مزدوری حاصل ہوتی اس سے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مجبور کیا تو ماں سے مدینہ جانے کی رخصت طلب کی۔ ماں نے اس شرط پر اجازت دی کہ تم مدینہ جاؤ اور اگر حبیب خدا وہاں موجود ہوں تو ان کی زیارت کا شرف حاصل کرو، اور اگر حضرت موجود نہ ہوں تو فوراً واپس چلے آؤ۔ لہٰذا حضرت اویس مدینہ آئے، لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو حبیب خدا مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ آپ تبوک تشریف لے گئے تھے۔ جب جناب اویس کو معلوم ہوا کہ حبیب خدا مدینہ میں نہیں ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا اور واپس یمن چلے گئے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے نور نبوت سے نور محبت اور خوشبو عشق کو محسوس کیا تو اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ ہمارے دروازے پر کوئی آیا تھا؟ اہل خانہ نے عرض کیا، جی ہاں، یمن کا ایک شتربان آیا تھا جس کا نام اویس تھا، وہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ نور اویس ہمارے لیے ہدیے میں چھوڑ گئے ہیں۔ ناظرین، جناب اویس قرنی کا شمار زاہدوں اور بزرگ تابعین میں سے ہوتا ہے۔ عبادات میں جناب اویس کی روش یہ تھی کہ جب شام ہوتی تو وہ کہتے آج رات رکوع کی رات ہے، اور پھر صبح تک رکوع کرتے، اور جب صبح ہوتی تو اس دن کی خوراک اور پوشاک میں سے جو چیز بھی بچ جاتی وہ سب صدقہ دے دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ خدایا، جو کوئی بھوکا مر جائے تو میرا اس سے مواخذہ نہ کرنا، اور جو کوئی برہنہ مر جائے اس سے بھی میرا مواخذہ نہ کرنا۔ انہوں نے جنگ صفین میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے ہم رکاب جنگ کی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کے ساتھیوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے کمر کس لی۔ عبد الرحمن سے ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ جنگ صفین میں شام کے لشکر میں سے ایک شخص باہر آیا اور اس نے عراق کے لشکر کی طرف رخ کر کے کہا، کیا اویس قرنی تم لوگوں میں ہیں؟ ہم نے اس سے کہا ہاں۔ شامی شخص نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر التابعین اویس القرنی، یعنی بہترین تابعی اویس قرنی ہیں۔ وہ شخص یہ کہہ کر شام کے لشکر سے خارج ہو گیا اور ہمارے پاس آ کر ہم سے ملحق ہو گیا۔ اسبق بن نباتہ سے روایت ہوئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں صفین میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ 99 افراد نے جناب امیر کی بیعت کی، اور حضرت نے فرمایا کہ 100واں شخص کہاں ہے کہ رسول خدا نے مجھے خبر دی تھی کہ اس دن 100 افراد میری بیعت کریں گے۔ اسبق کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک شخص آگے آیا کہ جس نے 2 اونی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور 2 تلواریں حمائل کی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔
امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا تم کس لیے میری بیعت کرنا چاہتے ہو؟ اویس نے عرض کیا تاکہ میں اپنی جان آپ پر قربان کر سکوں۔ حضرت نے فرمایا تم کون ہو؟ عرض کیا میں اویس کرنی ہوں۔ اس کے بعد جناب امیر کی بیعت کی اور امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے اس طرح سے جنگ کی کہ آخرکار شہید ہو گئے اور ان کا جنازہ پیادوں کے درمیان ملا۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ انہوں نے 2 تلواریں حمائل کی ہوئی تھیں اور وہ دشمن پر پتھر پھینکنے کے لیے فلاخنی جو غلیل کی طرح کا ایک آلہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لائے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جناب اویس کرنی جنگ صفین میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں تھے اور انہوں نے حضرت کی بیعت کی تھی، لیکن ایک اور روایت کے مطابق آپ نے جنگ صفین سے پہلے ہی کوفہ میں حضرت کی بیعت کی تھی۔ کچھ روایات سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جناب اویس نے کچھ عرصہ کوفہ میں بھی گزارا تھا اور وہیں جناب علی علیہ السلام کی صحبت سے مشرف ہوئے تھے۔ کوفہ میں جناب اویس کی حضرت امیر کی بیعت کرنے کی روایت یہ ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی علیہ السلام کوفہ میں لوگوں سے حاکم شام سے جنگ کرنے کے لیے، جو کہ جنگ صفین کے نام سے مشہور ہے، بیعت لے رہے تھے۔ کوفہ کے لوگوں میں سے ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور اس نے اپنا نام اویس کرنی بتایا۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بے شک تم میری امت میں سے اویس کرنی نام کے ایک شخص سے ملاقات کرو گے، وہ خدا اور رسول خدا کی حزب میں سے ہے، اسے شہید کیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت سے اتنے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسے ربیعہ اور مضر کے قبیلے کے لوگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی جناب اویس کرنی کی عظمت اور ان کی راہ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ناظرین، قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں تحریر کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے رحمان کی مہک یمن کی جانب سے محسوس ہوتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سلمان محمدی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ شخص کون ہے، یعنی وہ کون ہے کہ جس کی مہک آپ کو یمن سے محسوس ہوتی ہے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن میں ایک شخص ہے جسے اویس کرنی کہا جاتا ہے، قیامت کے دن وہ ایک امت بن کر محشور ہوگا، قبیلہ ربیعہ و مضر کے برابر افراد کی وہ شفاعت کرے گا، تم میں سے اس کو جو بھی دیکھے تو میری طرف سے اسے سلام پہنچائے اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرے۔ ناظرین، جناب اویس کرنی کی جنگ صفین میں شمولیت کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن جناب اویس دریائے فرات کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے تھے کہ انہوں نے طبل کی آواز سنی۔ لوگوں سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی فوج حاکم شام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے اور یہ طبل اسی لیے بج رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اویس کرنی اٹھے اور کہا کہ حضرت علی کی متابعت و پیروی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ پھر وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ صفین میں جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کوفہ سے باہر مقام ذیکار پر پڑاؤ ڈالا اور کوفہ سے آنے والے مددگاروں کا انتظار کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ آج ہمارے پرچم تلے 20,000 افراد شامل ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں مجھے یہ سن کر تعجب ہوا اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست سے میرے تعجب کو سمجھ لیا اور فرمایا یہاں 2 نیزے گاڑ دیے جائیں اور جتنے بھی افراد شامل ہوں ان کی گنتی کی جائے۔ سارا دن لشکر آتے رہے اور حضرت کے سپاہی ان کو گنتے رہے۔ شام ہونے تک 19,999 افراد جمع ہو گئے، صرف ایک فرد کی کمی رہ گئی، اور جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوا تو کسی نے کہا کہ مولا، آپ کی فرمائی ہوئی تعداد میں سے ایک فرد کم ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ شخص آ جائے گا
جس سے ہماری گنتی مکمل ہو جائے گی۔ اسی اثناء میں دور سے ایک شخص نمودار ہوا جس نے اپنا زاد راہ پشت پر اٹھایا ہوا تھا اور ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ وہ شخص گردن جھکائے تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے شاہ ولایت کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سلام کے جواب کے بعد فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بندے کو اویس کرنی کہا جاتا ہے۔ آپ اپنا ہاتھ دراز کریں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس بات پر میری بیعت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کی اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ میں آپ کا ناصر و مددگار رہوں گا اور آپ کے فرمان سے بال کے سر جتنا انحراف نہیں کروں گا۔ جب 20,000 کی تعداد مکمل ہو گئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے مقام ذیقار سے کوچ فرمایا اور صفین کی جانب روانہ ہوئے۔ جناب اویس کی شہادت کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت علی کی طرف سے منادی نے جنگ میں ندا دی کہ دین خدا کو سر بلند کرنے والے شاہ سواروں اور جنت کی بشارت پانے والے لوگوں۔ یہ اعلان سن کر لوگوں نے صف قائم کی اور جناب اویس نے اپنی تلوار بلند کی اور اس کی نیام کو توڑ ڈالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں ڈٹ کر جنگ کرو تاکہ جنت کا دیدار کر سکو۔ پھر جناب اویس نے مردانہ وار جنگ کی۔ اسی دوران انہیں دل کے مقام پر ایک تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ خدا اپنی رحمت نازل کرے جناب اویس کرنی علیہ الرحمہ پر۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد حاصل کی گئی وہ یہ ہیں: اعجاز پیغمبر اعظم در پیش گوئی از حوادث آئندہ، مجالس المومنین از قاضی نور اللہ شوستری شہید، ویکیپیڈیا فری انسائکلوپیڈیا۔ ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔